سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر والد اپنی زندگی میں اپنی زمین اپنے بیٹوں کے نام کر دے اور ان پر قبضہ بھی دے دے تو کیا ایسی صورت میں اس زمین میں بیٹیوں کا بھی حصہ بنتا ہے یا نہیں؟ جیتے جی اور حالت مرض وفات بھی نہ ہو جائے. اصل میں ظاہر ہے کہ یہ ایک جنرل سوال کے طور پر تو ہم جواب دے سکتے ہیں کہ اگر شرعی طور پر قبضہ دے دیا گیا تو اب جس کے قبضے میں دے دیا گیا وہ چیز اس کی ہو گئی. اب دیا کس انداز میں اور دینا چاہیے تھا نہیں چاہیے تھا اس کی ایک ڈیٹیل ہے کہ زندگی میں جب تقسیم کرنا ہے تو بلا وجہ شرعی کوئی وجہ نہ ہو تو اس وقت تک ہم کسی ایک کو دوسرے کے اوپر ترجیح نہیں دے سکتے. سب کو برابر دینا چاہیے، یہ بہتر طریقہ کار ہے. یا لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکے کو دگنا دینا چاہیے. تو اب جو ان کا مسئلہ ہے خاص طور پر اس کے لیے ظاہر ہے کہ ان کو دارالفتہ اہل سنت میں یا کسی بھی سنی مفتی صاحب جو ہیں ان سے رابطہ کرنا پڑے گا تاکہ ان سے ڈیٹیل لی جائے گی کہ واقعی شرعی طور پر کوئی قبضہ ان کو حاصل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، پھر اس کے بعد ہی انہیں بتایا جا سکے گا. جائز طریقے پہ بھی اگر دیتا ہے تو ایک اولاد کو دے دوسرے کو محروم کرے، یہ ممانعت حدیثوں میں اس کی سب کو دینا ہے اور کسی کو محروم نہیں کرنا. ہاں کہ کوئی یعنی کہ دینی وجہ ہے ترجیح کی کہ جیسے ایک جو ہے وہ دین کے کاموں میں اس کو استعمال کرے گا رقم کو، یا مطلب کہ وہ ہے مذہبی دینی اسلامی غلط کام نہیں کرے گا تو اس کو اس فضیلت کی بنا پر زیادہ دیا، اور دوسرا مطلب ایسا نہیں ہے تو اس کو کچھ کم دیا، اس کی گنجائش ہے. لیکن محروم کسی اولاد کو کریں گے دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ لیں کہ یہ جس کو آپ محروم کریں نا وہ اولاد آپ سے نفرت کرے گی، آپ کے بعد آپ کو ایسا ثواب بھی شاید نہ کرے. میرے باپ نے مجھے محروم کیا تھا. جی ہاں دینی سر باپ کی خدمت کرنا بھی دینی خدمت یہی ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق عین شریعت کے مطابق خدمت جب کرتا ہوں تو وہ بھی بالکل دینی ترجیح ہے اس میں. لیکن یہ جیتے جی جو تقسیم کرتے ہیں ان کے لیے باتیں. باقی فوت ہونے کے بعد چاہے خدمت کرتا تھا چاہے مخالفت کرتا تھا ماں باپ کی ورثہ تو ملے گا. چاہے باپ نے آنکھ کر دیا، آنکھ کا بھی رواج ہے غلط ہے، آنکھ تو نافرمان ہوتا ہی آنکھ ہے تو وہ حدیثوں میں اس کا لفظ آنکھ موجود ہے. لیکن یہ جو یہ اخبار میں دیتے ہیں بہت ناسمجھی کا کام ہے، اور اس سے یہ اولاد اتنی بدزن ہوتی ہوگی، ڈیگریڈ ہوتی ہوگی کہ ماں باپ جس نے باپ نے کیا اسے نفرت ہو جاتی ہوگی اس سے. تو بہت غلط ہے اور اس سے آپ کا خاندان بھی بدنام. ایسا نہیں کیا کریں. آنکھ کا یہ اخباروں میں دینا یا میڈیا پہ دینا میں نے اپنے فلاں بیٹے کو آنکھ کر دیا ہے وہ نہیں. ہاں واقعی کوئی ایسا اوباش ہے اور 100% ایسی صورت ہے کہ لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں تو لفظ آنکھ نہ کریں کہ بھائی کاروباری طور پر صرف مجھ سے رجوع کریں یا میرے فلاں بیٹے سے رجوع کریں فلاں بیٹے سے نہ کریں، یہ الگ صورت ہے. لیکن لفظ آنکھ کر دیتے یہ غلط ہے، اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے. نافرمان کہنے سے نافرمان ہو جائے گا ایسا نہیں ہے، وہ ہو چکا اگر ہے تو. لیکن اس کو بھی جس کو آنکھ کر بھی دیا بالفرض اور جانی دشمن ہے اپنے باپ کا بالفرض اتنا مخالف ہے تب بھی اب باپ فوت ہو گیا اس کو بھی ترکہ جو ہے ورثہ ملے گا. جیسا فرمان بردار بیٹے کو ملے گا اتنا اس کو بھی ملے گا. بیٹی اس کا بھی حصہ جو بھی شریعت نے مقرر کیا یعنی ہاں اس کو دینا ہوگا. یہ لوگ تو یہ کماتا تھا اور یہ کماتا نہیں تھا اور یہ کچھ بھی دلائل نہیں چلیں گے. جو بھی شریعت نے قرآن نے مقرر کی ان کے حصے تو یہ دینے آئیں گے، مگر ایسے مقرر علماء سے رجوع کر لیا جائے، یہ بتائیں گے کیا کیا ہے آپ کے پاس تو اس کو تقسیم کرو. تو علماء کے رہنمائی سے قرآن و حدیث سمجھنا آسان ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. گھر یا خاندان کے کسی بڑے کو بلاتے ہیں اور وہ آ کر ساری تقسیم کرتے ہیں اور گھڑی ابو کی اس کی تو یہ اس کی اور وہ اس کی، وہ یہ میرے کو دے دو میرے کو دے دو، یا کوئی بڑا بھائی اگر ہوگا تو وہ کر لیں گے. تو کیا ایسے میں یہ بہتر نہیں ہے کہ یہ جو کچھ والد صاحب دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں ان سب کی ایک ترکیب ہو، لکھا ہوا ہو، اور پھر اس کا تحریری طور پر فتویٰ لے لیا جائے، جو بھی اس کی صورت بنا لی جائے، اور پھر اس میں سب تقسیموں کے کس کو کیا کیا ملے گا اور یہ تحریر دے دی جائے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے حضور کے بھائی کا انتقال ہو جائے گا اس کے بچے کہیں گے یا چچا یا تایا نے ہمارے ورثے کے پیسے کھا لیے، یا بہن بولے گی کہ آپ وہ بولے ماموں نے پیسے کھا لیے. تو اگر اس کی کوئی تحریری صورت بن جائے اور یہ فیملی میں خاندان میں چلی جائے نا، تاکہ کسی پہ کوئی الزام نہ آئے کہ نہیں یہ کوئی کھا گیا یا نہیں کھا گیا، جس کا جو تھا وہ تحریر تو پتا باقاعدہ اسٹیمپ بھی لگ جاتی ہے فتاوا کی. تو یہ زیادہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سیف سائڈ ہے، اسے بھی لگا بڑے گھر کے خاندان والے فیصلے کرنے بیٹھ جائیں؟ خاندان والے فیصلہ کر ہی نہیں سکتے نا. جہاں شریعت کا معاملہ ہے خاندان کا کوئی عالم دین ہے اور ان چیزوں کو سمجھتا ہے وہ تو کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ جنرلی مطلب جو خاندان والے اس کی گھڑی اور اس کی مطلب یہ کہ کھونٹی اور یہ جو بانٹ دیتے ہیں نا یہ غلط کرتے ہیں. ان کو علماء سے ہی رجوع کرنا چاہیے، فتویٰ تحریری مل جاتا ہے سمجھے. یہ ترکہ اور یہ کوئی آسان کام نہیں، اس کے باقاعدہ الگ کورس ہوتا ہے. مفتیان کرام کو بھی یہ باقاعدہ سکھایا جاتا ہے یوں یوں اس کی تقسیم ہوتی ہے. اس میں اتنی پیچیدگیاں ہیں، پورا باب باہر شریعت میں شاید 20ویں حصے میں، نہیں 20ویں حصے میں ہم پڑھ کے بھی نہیں سمجھ سکیں گے، اس سے نہیں کر سکیں گے، اتنا ٹف ہے کیونکہ ہر بات عوام کے ہاتھ میں نہیں دی گئی. تو علماء کی حاجت رہے گی سمجھنے کے لیے. تو اس نے اپنے طور پر دکان اس کی تو مکان اس کا، تو یہ کام زیادہ کرتا تھا تو اس کو زیادہ دے دو، یہ تنگ کرتا تھا اس کو تھوڑا دے دو. یہ بڑے بوڑھے اگر فیصلہ کرتے ہیں تو آخرت میں پھنس جائیں گے. بس یہ علماء جانے اور بس یہ وہ تقسیم کریں گے جو بتائیں وہ ان کو. وہ کہاں آپ سے مانگتے ہیں پیسے، وہ آپ کو طریقہ بتا دیں گے یوں کر لو، آپ نے یوں کر لینا ہے. دیٹس آل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے آپ سے یہ پوچھتا تھا کہ ہم اسلامک ملک پاکستان میں رہتے ہیں تو اسلامک اسکول جامعہ میں
तो रमजान में छुट्टी होनी चाहिए ना, ताकि उस्ताद, टीचर्स, तालिब इल्म सुकून से आराम तो कर सकें, तरावी पढ़ सकें, रोजा रख सकें। शेख आप बताएं, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? माशाअल्लाह, स्कूलों की छुट्टियां रमजान में होनी चाहिए, शायद ये मुतालबा है इनका। ये बच्चे रोजे रखते हैं सारे बेटे, वो दुनिया के दूसरे काम पे तो चल जाते हैं, सबकी दुकानें बंद करवा दें, बाजारें बंद करवा दें कि भाई रमजान में कोई काम धंधा नहीं कर रहा है और खाने पीने की चीजें रमजान से पहले स्टॉक कर लो, रमजान में कुछ नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, तो फिर अपने स्कूल में बंद करवाने के लिए वो मुहिम चलाते हैं। तो ये कि ये दुनिया के निज़ाम है, इसमें दखल देने जाएंगे तो फिर मसला खड़ा हो जाएगा, इसको छेड़ नहीं सकते, तो ये निज़ाम चलते रहते हैं। दीनी मदारिस जो ये रमजान में बंद होते हैं, इसका उर्फ है, स्कूल बंद नहीं होते, वो इनके अपने सिस्टम इंग्लिश महीनों के हिसाब से होते हैं और एक निज़ाम बना हुआ इनका। इनको छेड़ना जो है ना, ये अपना काम ही नहीं है और छेड़ने से ये तरकीब बनेगी भी नहीं। इनके हिसाब होते हैं इम्तिहानात के, इसके उसके चलते हैं। बच्चे रोजे आमतौर पर रखते नहीं, असातिज़ा और ये तो जिस तरह दुकानदार रोजे रखता है उस्ताद भी रख लेगा, जिस तरह मतलब कारीगर रोजे रखता है टीचर भी रख लेगा। जिनको रोजा रखना हो तो रख ही लेते हैं, तलबा किराम भी रख लेते होंगे, जो किराम यानी कि दीनी तलबा किराम तो रखते भी होते होंगे रोजे, लेकिन चूंकि ये बंद होता है, दीनी मदारिस रमजान में बंद होते हैं, ना भी हो तो ये रख लें रमजान के रोजे। तो दुनिया के काम कारोबार धंधे ये सब रमजान में बंद करना, ये कोई शरन हुक्म थोड़ी है कि बंद कर दो सब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों को दुआओं से भी नवाज। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी दाएं सदका और मरहबा। रमजान की मुबारक बहुत बड़ी दीन है माशाअल्लाह, खैर मुबारक सबको, खैर मुबारक। अल्लाह पाक हम सबको रमजान मुबारक की बरकतों से माला माल करे, सबको अल्लाह पाक बाम अली मदीन मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और माँ बाप और खानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मिठा मिठा शहर से मिठा मदीना दिखाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कल पुल से हमें जिसने खुद पारी लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पारी लगा पीलू की ताजा मिसवाक, मिसवाक पीलू की ताजा मिसवाक है, हसनैन का नाना है। मिसवाक कितने की है? 50 रुपए थी। 2 मिसवाक दे दो। आप मिसवाक, आपके मुंह में तो धाती नहीं है, आप मिसवाक कहाँ करेंगे? दिल छोटा ना करें, आए अमीर अहले सुन्नत से सवाल करते हैं। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आपसे अर्ज है मेरे दोस्त और इनके तरह की और बुजुर्गों की मुश्किल आसान फरमा दें। जिनके दांत नहीं है वो मिसवाक की सुन्नत पे कैसे अमल करें? एक मिनट, मेरा भी एक सवाल है। जिनके नकली दांत हो उनपे मिसवाक कर सकते हैं और स्वाद भी मिलेगा। एक बात और, ऐसा क्या करें कि बुढ़ापे में भी दांत मजबूत हो? अब निकल गए तो मजबूत कहाँ रहेंगे, नकली को संभाल के रखो। माशाअल्लाह, बड़ा प्यारा वो बनाया मदनी गुलदस्ता। सवाल हाँ भाई मुफ्ती साहब आप बताइए, खाली बसोड़े पे मिसवाक कैसे रगड़ेंगे तो कौन निकल आएगा? चबाएंगे कैसे? चबा तो चलो कोई देगा, दोस्त है ना दांतों वाले। माशाअल्लाह, तो इस बुढ़ापे में आवाज कैसी दी है, क्या बात है, जबरदस्त। मिसवाक में से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत है और ये मोतकिफिन तो ना लियो तो अभी फौरन फारिग होकर खरीद रहे हैं मिसवाक। ये सुन्नत तो हर वक्त अपने साथ रखें, दिल से कलेजे से लगा के, है ना, और इस्तेमाल भी करें इसको, ठीक है। जिसके पास नहीं है उसने हासिल करनी है। अब ये तो 50 रुपये वाली मिसवाक थी, 100 वाली भी आती है, जैसे मिसवाक। ये पीलू की आवाज दी थी इन्होंने और थी भी पीलू की, तो वो अफजल है, पीलू की मिसवाक अफजल है। मेरी पीलू की नहीं है इस वक्त, जो है वो कोई और है। ये जैतून की भी है, कहलाती है, नहीं नहीं है, और बेचने वाला जैतून कहकर बेचता तो गुनाहगार होगा, जबकि उसको कंफर्म पता है जैतून नहीं है। माशाअल्लाह, सब ले लो और पूरा साल पूरी जिंदगी मिसवाक नहीं छोड़नी। कुतुब फिक़्ह के अंदर इस बात की सराहत की गई है कि अगर किसी के पास मिसवाक नहीं है या उसके दांत नहीं है तो फिर मसूड़ों पर वो मोटा कपड़ा जो है वो फेर ले और या उंगली से मसूड़ों को साफ कर ले, वो फेर ले, तो ये मिसवाक के कायम मकाम हो जाएगा। मिसवाक ना करे, है ना, ये जी जख्मी होने खतरा है। मसूड़ा जो है ना गोश्त, नकली दांत का भी इन्होंने फरमाया तो कर सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अब सवाब भी मिसवाक की सुन्नत का तो सवाब मिल जाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि सफाई तो उसकी भी मतलूब है, वरना ज़ाहिर है कि उस निकाल के साबुन से धोते होंगे इसको, दोनों तरह के होते हैं। मिसवाक से तो इतना साफ शायद ना हो पाए जितना ये अपने हिसाब से निकाल के जो धोते हैं इसको, शायद भिगो के भी रखते हैं,
کچھ نہ کچھ کیمیکل ہو رہی بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو فکس ہو جاتے ہیں. فکس والے تو مسواک تو اس پہ انڈرسٹوڈ ہے. اکا دکا تو بہت سو کے ہوں گے فکس دانت کہ گر گیا تو اس کو لگا لیا دوسرا. تو نقلی دانت والے جو ہیں ان کے اگر مسواک کرنا چاہیں تو ذرا منع بھی نہیں ہے. اب ذرا کتابوں میں تو پڑھا نہیں ہے اس کا کہ بھائی نقلی دانت والے بھی مسواک کریں, ان کے لیے اسی طرح سنت ہے, اسی طرح ثواب ملے گا, اس کا کوئی پڑھا نہیں ہے کچھ. لیکن کریں تو ذرا منع بھی نہیں ہے. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ چونکہ صفائی کی تو اس کو ضرورت ہے, مسواک صفائی کا ایک ذریعہ ہے. نیت ہوگی تو اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی, اللہ پاک راضی ہوگا. اگر نیت نہیں بھی کی مسواک ثواب کی, ویسے مسواک کی طبی وہ جو طبی میڈیکل جو فوائد ہیں وہ اس کو حاصل ہوں گے. صلو علی الحبیب محمد. رمضان پیکج بھی کیسے نکالیں مدنی چینل نے, اپنی سانس روک کے دیکھے کہ یہ بزرگ کیا کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. اپنے بزرگوں کو مدنی چینل سے وابستہ کر دو اور یہ سب دیکھا کریں تو انشاءاللہ آپ کے گھر کے ماحول میں بھی بہتری آ جائے گی. اگر کوئی مسئلہ ہے گھر کے ماحول میں تو اس بزرگ کی وجہ سے ان کی آخرت کو بھی فائدہ ہوگا, آپ سب کی آخرت کو اور دنیا کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بزرگ بھی دیکھا کریں, بزرگوں کا مدنی چینل جو یہ غیر بزرگ جو بوڑھے نہیں ہیں ان کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے, وہ بھی دیکھیں, فائدہ ہونا. مسواک بزرگوں کو تو پھر بھی کچھ کاٹی چھاٹی ہے استعمال میں, دانت نہ دانت مسوڑ ہے, اور جو جن کے دانت ہیں ان کے لیے تو مسواک ہی ہے. سب کے فائدے کی بات ابھی ہوئی نا. یہ بہت ساری باتیں بزرگوں کو جو بیان کی جاتی ہے وہ سب کے کام کی ہوتی ہے. جو بوڑھی خواتین ہوتی ہیں, بزرگ خواتین, بزرگ اسلامی بہنیں, ان کے بھی کام کا ہوتا ہے. بزرگوں کے چینل سب کے کام کا ہے, ہر عمر میں انشاءاللہ یہ فائدہ کرے گا دیکھنے والے کو. اس کو عام کریں, سب کو بتائیں. اور یہ ایک واحد انوکھا شاید دنیا کا ایک ہی چینل ہوگا, میں نے کہیں سنا نہیں ہے کہ ان بزرگوں کو بھی کسی نے یاد کیا ہو, اور میری برادری ہے یہ, تو مجھے تو خوشی ہونی ہے. تو یوں مطلب یہ کہ ان کو بھی معاشرے میں اہمیت دینی چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے اگر کسی کا مائنس ہے بھی کسی بزرگ میں, لیکن جوان تو اسی نے کیا تھا آپ کو. آپ جو بزرگ آپ کو اچھا نہیں لگتا نا, یاد کریں انگلی پکڑ کے یہ چلا کر لے جاتے تھے آپ کو, ہے نا, خون پسینے کی کمائی سے آپ کی پرورش کی, انہوں نے کھلایا پلایا, آپ کو پڑھایا لکھایا. اب بولتے ہیں وہ ٹٹر کرتا ہے, تو تو بھی ٹٹر کرتا تھا, بستر خراب کر دیتا تھا, کون سنبھالتا تھا؟ بیمار پڑتا تھا کون سنبھالتا تھا؟ یہی تو سنبھالتے تھے بزرگ. جو کل اس طرح بڑھاپا نہیں تھا, آپ کی امی ابو کل سنبھالتے تو تھے. تو آج یہ کہ ان کو آپ نے سنبھالنا ہے, کبھی بھی ان سے منہ نہیں پھیرنا. چاہیے ماریں, مار کھا لینی ہے, آنکھ سے آنکھ نہیں ملانی, جوابی کاروائی نہیں کرنی. ماں باپ ٹھیک ہے, ان کا حصہ ہے. یہ بزرگوں کو بالکل یہ نہیں کہ آپ نے ٹینشن فری رکھنا اپنی طرف سے. کل آپ بھی بوڑھے ہوں گے یار, آپ کی اولاد آپ کو پھر گھسیٹتی پھرے گی گلیوں میں, مارے گی. جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا دنیا میں بھی اس کو سزا ملتی ہے, اور کل اس کی اولاد جو ہے سزا کا باعث بن سکتی ہے اس کے. اللہ نہ کرے. اولاد کا دکھ جو ہے نا, خدا کی قسم بہت بڑا دکھ ہے. جن کو دکھ ہوتا ہے وہی سمجھ سکتے, اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. جن کا بیٹا نافرمان ہو, جن کی بیٹی نافرمان ہو, وہ ماں یا وہ باپ وہ کوڑتے رہتے ہیں, دل چلتا رہتا ان کا کہ یار میری بیٹی میرا بیٹا میرا ساتھ نہیں دیتا, میرے ہاتھ سے نکل گیا, مجھے پوچھتا نہیں ہے, خود کھاتا پیتا ہے, موج کرتا ہے, کبھی مجھے نہیں کہتا کہ ابو ٹھنڈا پانی لاؤ, رمضان کا مہینہ ہے, آج ہم نے پکوڑے پکائے آپ کو بھیج دوں گا, لے کے پہنچ جاؤ یار, قدموں میں خود بھی پڑ جاؤ, ڈال دو ان کے قدموں میں جو لائے. پوچھنا بھی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے, تو کرنی چاہیے یار اولاد کو. کل یہ کماتے تھے اور خوب کماتے تھے, آپ کو کھلاتے پلاتے لکھاتے پڑھاتے تھے. آپ بھی بزرگ اب نہیں کما سکتے, آپ تو جوان کہہ کے بنے یار. آج ان کی خدمت کرو, سیوا کرو, میوہ ملے گا. سیوا بنے خدمت, تو انشاءاللہ ان کی سیوا کرو گے بزرگوں کی تو میوہ ملے گا. بھلے ان کے اخلاق سے, ان کے کردار سے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے, بوڑھے ہو گئے, تو اس وقت تو نہیں تھی نا پریشانی, آپ کو بڑا کیا, اب آپ پریشانی اٹھاؤ. موقع ملے تو ان کو مدنی چینل دکھاتے رہو گے, تو معلم جو ہے مدنی چینل یہ آپ کا ٹیچر ہے, یہ سیٹ کر دے گا آپ کے ابو کو امی کو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.